شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکر، تا اسماعیل اور اسلم رئیسانی، ان کا اب نون لیگ میں کوئی مستقبل نہیں ہے۔ فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس بندے کے نام کے ساتھ شریف ہوگا اس کو کچھ نہیں بنایا جائے گا۔ شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکر، مفتاح اسماعیل نے ٹرین مس کر دی ہے۔ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں صوبیہ اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات مزمل سہروردی کے ساتھ۔ 9 مئی کے واقعے کے بعد اب تک 2 سیاسی جماعتیں جو ہے وہ مرز موجود میں آ چکی ہیں اور اب تیسری جماعت جو ہے اس کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ پہلی جو ہے جہانگیر ترین نے استحکام پاکستان پارٹی کے نام سے بنائی اور دوسری پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے ساتھ سامنے آئے، اور یہ تیسری پارٹی جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے خبریں جو ہیں گردش کر رہی ہیں۔ اسی حوالے سے اندر کی بات ہم جانیں گی مزمل صاحب سے۔ السلام علیکم مزمل صاحب۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ مزمل صاحب یہ بتائیں کہ پہلے 2 پارٹی جو ہے وہ مرز وجود میں آ چکی ہیں، اب جو ہے وہ تیسری پارٹی جو ہے وہ بننے کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں۔ مزمل صاحب اندر کی بات کیا ہے؟ کیا واقعی شاہد خاقان عباسی صاحب نئی تیسری سیاسی پارٹی بنانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکر اور مفتاح اسماعیل اور اسلم رئیسانی مل کر ایک نئی سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں۔ یہ اپنے ساتھ اور لوگوں کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فواد حسن فواد بھی، یہ جو ری امیجننگ پاکستان والا گروپ تھا، یہ اب ایک سیاسی جماعت بنا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں، مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ایک وقت میں بلاول بھٹو کے ناک کا بال تھے، ان کے ترجمان تھے اور ان کے بہت قریبی تھے۔ پنجاب سے ہونے کے باوجود ان کو سندھ سے سینیٹر بنایا پیپلز پارٹی نے، لیکن پھر ان کے بلاول بھٹو سے اختلافات ہو گئے اور انہوں نے بلاول بھٹو کو چھوڑ دیا اور پیپلز پارٹی نے ان سے سینٹ کی سیٹ بھی واپس لے لی۔ اچھا، مفتاح اسماعیل کی بھی یہ کہانی ہے کہ نون لیگ سے ان کے اختلافات ہو گئے، اسحاق ڈار کی وجہ سے ان کو وزارت سے ہٹا دیا گیا، پھر ان کی اور اسحاق ڈار کی ایک لڑائی چلی، لہذا ان کا اب نون لیگ میں کوئی مستقبل نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کی کہانی بھی ذرا اسی قسم کی ہے۔ شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم کے امیدوار تھے اور ان کی جنرل باجوہ کے ساتھ فل میٹنگز تھیں جو وزیر اعظم بننے کے لیے، بلکہ ایک بار تو وہ شہباز شریف کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے شہباز شریف سے کہا کہ دیکھیں، فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی جس بندے کے نام کے ساتھ شریف ہوگا اس کو کچھ نہیں بنایا جائے گا، فوج مجھے وزیر اعظم بنانے کے لیے تیار ہے، آپ میرا نوٹیفیکیشن کر دیں کہ میں وزیر اعظم کا امیدوار ہوں۔ تو وہ تو اس حد تک وزیر اعظم بننا چاہتے تھے۔ شہباز شریف نے انہیں کہا کہ یہ بات فوج ہمیں کہے تو ہم بات کریں گے نا، آپ کی نومینیشن، آپ کو اگر وہ بنانے کو تیار ہیں تو آپ جا کر بن جائیں، ہم نے آپ کو روکا ہے، ہماری نومینیشن کی کیا ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ میاں نواز شریف سے کہیں کہ ہماری نومینیشن کر دیں۔ میاں نواز شریف نے کہا کہ جنہوں نے نومینیشن کرانی ہے وہ ہم سے بات کر لیں، اور اگر ہماری بات کے بغیر ہی شاہد خاقان کو وزیر اعظم بناتے ہیں تو بنا لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو شاہد خاقان کی نومینیشن فار وزیر اعظم نہ ہو سکی مسلم لیگ نون میں، اور انہیں اس بات کا شدید غصہ تھا۔ ان کا خیال ہے کہ اگر شہباز شریف کی جگہ ان کی نومینیشن کرتی جاتی تو فوج ان کو وزیر اعظم بنا دیتی، لیکن ان کی نومینیشن نہ ہو سکی اور ان کو غم ہے کہ ان کی وزارت عظمیٰ ان کے ہاتھ میں آئی ہوئی نکل گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس سارے میں اتنی بدمزگی بھی ہو گئی، پھر انہوں نے سوچا کہ مریم نواز کے خلاف بھی بیانات دیے، شہباز شریف کے خلاف بھی دیے۔ 1 ماہ پہلے وہ نواز شریف کو ملنے لندن بھی گئے، لیکن وہاں بھی ان کی کوئی خاص بات بن نہیں سکی، ان کی شرائط مانی نہیں جا سکی، اس لیے مسلم لیگ نون میں بھی ان کے لیے راستے بند ہیں۔ تو یہ جو تینوں چاروں لوگ ہیں یہ اپنی اپنی سیاسی جماعتوں سے نکل چکے ہیں، بے گھر ہیں، تحریک انصاف میں جا نہیں سکتے ہیں۔ تحریک انصاف پہلے تو ان سب کا کوشش تھی کہ یہ آگے تحریک انصاف میں چلے جائیں گے، اور یہ سب اپنی اپنی جماعتوں کو چیلنج کر کے تحریک انصاف میں جانے کی کوشش میں تھے، لیکن ان دی اینڈ ہوا یہ کہ 9 مئی ہو گیا اور تحریک انصاف پر ایک بہت بڑا کانٹا لگ گیا، اور اب ان میں جرأت ہی نہیں ہے، ہمت نہیں ہے تحریک انصاف میں جانے کی، لہذا یہ الگ سیاسی جماعت بنا رہے ہیں۔ بہرحال اب یہ شاہد خاقان یہ سب بھی اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد کی تلاش میں ہیں۔ شاہد خاقان عباسی بھی جنرل باجوہ کے ذریعے وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، اور یہ سب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہی آگے آنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں یہاں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ ایک تو شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکھر، مفتاح اسماعیل وغیرہ نے بہت دیر کر دی ہے. اب ان کے پاس بہت کم وقت ہے، ان کے پاس وننگ ہارسز بھی نہیں ہیں. اب وہ آئی پی پی والی پوزیشن میں بھی نہیں ہے اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین والی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. یہی دو نئی سیاسی جماعتیں آئی ہیں نا اب تک. تو یہ تو ان سے بھی یہ 3 لوگ ہیں، ان کے ساتھ مزید کسی نے ابھی شامل نہیں ہونا. تو یہ کیا کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ان کا ابھی کوئی سیاسی جماعت بن کر الیکشن کمیشن میں رجسٹر بھی ہو سکتی ہے، ان کو کوئی انتخابی نشان بھی مل سکتا ہے. یہ کہانیاں ہی ہیں. یہ آزاد الیکشن لڑیں گے یا الیکشن نہیں لڑیں گے. یہ اب شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکھر، مفتاح اسماعیل نے ٹرین مس کر دی ہے، اور ٹرین مس ہوئی ہے ان سے پی ٹی آئی کے چکر میں. یہ چکر میں تھے کہ ہم پی ٹی آئی میں گھس جائیں گے، لیکن وہاں 9 مئی ہو گیا اور اب ان میں جرت نہیں ہے، لہذا ان سے ٹرین مس ہو گئی ہے. اب یہ سیاسی جماعت بھی نہیں بنا سکتے. مزمل صاحب پھر نئی تیسری سیاسی جماعت نہیں بن رہی ہے نا؟ جی بہت دیر ہو گئی ہے. اب اس وقت اس کا بننا بہت مشکل ہے، اور اس وقت نہ وہ لوگ زیادہ شامل کر سکیں گے، نہ اٹریکٹ کر سکیں گے. مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے بہتر آپشن تو یہی ہے کہ وہ آئی پی پی یا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین میں سے کسی کے ساتھ اتحاد کر لیں. انڈیپینڈنٹلی ایک بڑی سیاسی جماعت بنا کر الیکشن میں آنا اس وقت شاہد خاقان، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور مفتاح اسماعیل کے بس میں نہیں ہے. ان کے پاس ٹائم نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا مزمل صاحب، ایک اور اندر کی بات میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں. آج جو ہے نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی، انہوں نے آج ایک یو ٹرن لیا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو اگر واپسی پہ عدالت سے ضمانت نہیں ملتی تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. اور انہوں نے آج کہا کہ یہ ایک عدالتی معاملہ ہے، اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو مزمل صاحب، یہ جو اچانک یو ٹرن لیا ہے نگران وفاقی وزیر داخلہ نے، اس کا پس منظر کیا ہے اور اندر کی بات کیا ہے؟ میرا خیال ہے ہوا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون والے بگٹی صاحب کو پڑ گئے اور بگٹی صاحب ہو گئے پریشان. ورنہ کو میرے خیال میں اتنی دفاعی حکمت عملی بنانے کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی. انہوں نے کہا اگر ضمانت نہیں ہوگی تو گرفتار کر لیں گے. اب آپ کا خیال ہے اگر نواز شریف کے پاس ضمانت بھی نہیں ہوگی تو کیا حکومت انہیں گرفتار نہیں کرے گی؟ شور نہیں مچ جائے گا کہ بغیر ضمانت کے جو ہے وہ جلسہ کر رہے ہیں، ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ نگران حکومت ساتھ ملی ہوئی ہے. اگر ضمانت نہیں ہوگی تو گرفتاری ہوگی، اور اگر ضمانت ہوگی تو گرفتاری نہیں ہوگی. مجھے نہیں لگتا سرفراز بگٹی نے کوئی غلط بات کی ہے. وہ رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب سب چونکہ بیچارے سرفراز بگٹی کو پڑ گئے اور انہوں نے وضاحت دینے میں ہی اپنی جان بچانے میں مانگی ہے. میرا خیال ہے اتنا کمزور وزیر داخلہ نہیں ہونا چاہیے. انہیں کہنا چاہیے تھا کہ بھائی اگر ضمانت ہوگی تو نہیں پکڑیں گے، ضمانت نہیں ہے تو پکڑیں گے. اور میں سمجھتا ہوں اگر ضمانت نہیں ہوگی تو نواز شریف خود بھی گرفتاری دے دیں گے. وہ کیوں آپ کو اتنا بڑا ایشو بنائیں گے؟ لہذا مجھے لگتا ہے کہ بگٹی صاحب نے تھوڑی کمزوری دکھائی ہے. انہیں نگران وزیر اعظم کی طرح اپنے بیان پر قائم رہنا چاہیے تھا. جیسے انہوں نے ایک بیان دیا کہ اگر بیلٹ پیپر پہ عمران خان کا یا پی ٹی آئی نہ بھی ہوگا تو ملک میں انتخابات ہو جائیں گے. قانونی پوزیشن ہے، ہو یا نہ ہونے سے کوئی فرق تھوڑی پڑے گا. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ نگران وزیر داخلہ نے بھی ایک قانونی بات کی ہے، لیکن وزیر داخلہ صاحب نے فوراً ہی وضاحت جاری کر دی جب نون والے ان کو پڑ گئے. حالانکہ مجھے لگتا ہے اس وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں تھی. پر مزمل صاحب، جب ایک نگران وفاقی وزیر داخلہ یہ کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب گرفتاری کے لیے آ رہے ہیں، تو مزمل صاحب اس کے پیچھے تو لگتا ہے کہ جیسے انہیں علم ہے کہ نواز شریف صاحب بیسیکلی کس اسٹریٹجی کے تحت آ رہے ہیں. نہیں، میرا نہیں خیال گرفتاری. دیکھیں سوال تھا ضمانت کے تناظر میں، تو ضمانت اگر نہیں ہو سکے گی عدالت سے تو پھر تو گرفتاری ہو جائے گی، اور اگر عدالت سے ضمانت ہوگی تو پھر گرفتاری نہیں ہوگی. میرے خیال میں اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ یہ عدالتی معاملہ ہے، میں اس پر کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، تو شاید تنازع نہ ہوتا. لیکن جو کامنٹ انہوں نے کیا ہے وہ کوئی مجھے اتنا مسلم لیگ نون کے خلاف نہیں لگ رہا جتنا شور مچا دیا ہے. مسلم لیگ نون ویسے ذرا زیادہ ٹچی ہوئی ہے آج کل، لیکن نگران حکومت کو اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں، ایک بیان انہوں نے عمران خان کے خلاف دے دیا، ایک بیان انہوں نے نواز شریف کے خلاف دے دیا. اگر بگٹی صاحب اس بیان کی وضاحت نہ جاری کرتے اور قائم رہتے تو یہ نگران حکومت کی ساکھ کے لیے زیادہ بہتر.
अच्छा मुजम्मिल साहब, एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट जो है वो आज सामने आई इमरान खान साहब की जानिब से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया इमरान खान साहब को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने का, लेकिन जब तहरीरी हुक्मनामा जारी हो गया और वही उन्हीं चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, आमिर फारूक साहब की जानिब से, जिन पर इमरान खान ने अदम एतमाद का इजहार किया था कि आप इनको जो है वो अटक जेल से जो है वो अडियाला जेल मुंतकिल कर दें, तो इमरान खान ने हुक्मनामा जारी होने के बाद आखिर अचानक क्यों अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया और अटक जेल से अडियाला जो जेल मुंतकिल होने से इनकार क्यों किया? इसलिए कि इमरान खान साहब को हमेशा देर से अकल आती है। उन्हें बाद में समझ आई कि उनकी कानूनी टीम ने उन्हें मरवा दिया है। अब अगर इमरान खान साहब ने ये स्टांस ले लिया है कि उनका मुकदमा चूंकि इस्लामाबाद में जेर समात है तो उन्हें इस्लामाबाद की जेल में रखा जाए, तो कल उनका जब मुकदमा लाहौर में जेर समात होगा तो उन्हें लाहौर की कोट लखपत जेल में रख लिया जाएगा। फिर फैसलाबाद में जेर समात होगा तो फैसलाबाद जेल चले जाएंगे। फिर मियांवाली में जेर समात होगा तो मियांवाली की जेल में बंद कर दिया जाएगा। वहां से पेशावर ले जाएंगे, वहां से कोयटा में जेर समात होगा तो माची जेल में बंद कर देंगे, मिर्ची वार्ड में। तो इमरान खान साहब को ये समझ आ गई कि इस तरह तो मैं रोज नई जेल में चला जाऊंगा, ये हर रोज मुझे शिफ्ट करते रहेंगे। बेहतर तो ये था कि इमरान खान साहब एक ही जेल में रहते और वो थी अटक जेल। मेरे ख्याल में उन्होंने, वो कहते हैं, इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार, या इसको कहते हैं कि बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है। ये जो उनकी लीगल टीम है उसने उनको मरवा दिया है। अब ये वो जो अडियाला जेल पहुंच गए हैं, वैसे मुझे तो इमरान इस्माइल का वो गाना बड़ा याद आ रहा है, नेक्स्ट स्टॉप अडियाला। बड़ा क्या गाते थे, नेक्स्ट स्टॉप अडियाला। नेक्स्ट स्टॉप अडियाला ही हो गया है। मेरा मतलब है अटक टू अडियाला, नेक्स्ट स्टॉप अडियाला, पर अडियाला से नेक्स्ट स्टॉप कोट लखपत, कोट लखपत से नेक्स्ट स्टॉप फैसलाबाद, फैसलाबाद से नेक्स्ट स्टॉप मियांवाली, मियांवाली से सरगोदा। ये तो जेल जेल फिरना है अब मुझे लगता है इमरान खान ने, क्योंकि उन पर इतने मुकदमे हैं और जिस मुकदमे का जहाँ ट्रायल होगा वहां की जेल में उन्हें बंद करना पड़ेगा, और वो हर 4 दिन बाद 10 दिन बाद लगेगा कि उनकी जेल बदली जा रही है। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे एक नई अंदर की बात के साथ। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।